اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ پیارے برادران اسلام، یہ آپ سن چکے ہیں کہ نفل روزے 11 مہینے 5 دنوں کو علاوہ جب چاہے رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چند اہم نفلی روزوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، پس آپ نے فرمایا کہ اس دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر قرآن کریم اتارا گیا۔ پیارے برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے اس کی فضیلت جاننے کے لیے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، کہ اس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اور قرآن کریم نازل ہوا، اور غار حرا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی پیر ہی کے دن آئی۔ انسان کی عظمت و بلندی کے لیے یہ دونوں واقعے اس قدر اہم ہیں کہ ان پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنی امت کی طرف سے شکر ادا فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمارے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن منانا، اس سلسلے میں روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، محفل میلاد منعقد کرنا باعث برکت اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امت مسلمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے بڑی خدا کی کوئی دوسری نعمت نہیں، لہٰذا اس پر ہر سال خدا کا شکر ادا کیا جائے، ہر مہینے اس دن کو منایا جائے، ہر ہفتے اس یاد کو تازہ کیا جائے، ہر خوشی اور غم کے موقع پر محفل میلاد کی جائے، روزانہ اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ سب ہی طریقے خدا کی رحمت کے نزول اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے ہیں۔ اسی حدیث پاک کے مطابق حضرت امام مالک کے نزدیک پیر کا دن جمعے سے بھی افضل ہے۔ نیز اپنی یا اپنے بچوں کی سالگرہ منانا جائز ہے، لیکن اس طرح کے اس موقع پر محفل میلاد کی جائے، غریب و مسکینوں اور دوست و احباب کو کھانا وغیرہ کھلایا جائے، جس کی سالگرہ ہو اس کو تحفے دیے جائیں، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور زندگی کا 1 سال بخیر و عافیت گزر جانے پر خدا کا شکر ادا کیا جائے، اور مستقبل کے لیے صحت و تندرستی کی دعا کی جائے۔ بہرحال پیر کے دن روزہ رکھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور باعث برکت ہے، اس لیے کہ یہ دن کائنات کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اور خدا کے کلام قرآن کریم کے نزول کی ابتدا کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، پس میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث سے پیر کے علاوہ جمعرات کا روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے سردار یہ چاہتے ہیں کہ جس دن خدا کے دربار میں ان کے اعمال پیش ہو رہے ہوں وہ خود روزے کی حالت میں ہوں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اپنی بندگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ اعمال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ کس وقت خدا کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوں گے، اور نہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ مالک حقیقی کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوں تو یہاں دنیا میں اس وقت ہماری کیا حالت ہونی چاہیے۔ کاش ہم اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسلم قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر بھر کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان اور اس کے قریب دنوں کے روزے رکھو، اور بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھو، پس تم نے ساری عمر کے روزے رکھ لیے۔
پیارے برادران اسلام، حضرت ام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن دنوں میں روزہ رکھتے تھے ان میں زیادہ سنیچر اور اتوار کو رکھتے اور فرماتے تھے کہ یہ دن مشرکین کی عید کے دن ہے، لہٰذا ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں۔ یہاں سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھنے کا ذکر ہے اور اس کی وجہ مشرکین کی عید سے مخالفت کرنا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مشرکین کی عید اور خوشی میں شریک ہونا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ کرسمس، نئے سال کے پہلے دن، ہولی، دیوالی وغیرہ کے تہواروں سے دور رہیں کہ یہ دن ہمارے لیے عید و خوشی کے ہرگز نہیں ہے۔ اگر ان دنوں میں عیسائی یا ہندو اپنے مکانوں اور دکانوں پر روشنی کرتے ہیں تو مسلمانوں کو ہرگز ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی خوشی کے دن عید میلاد النبی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ ان تاریخوں پر مسلمان اپنے گھروں کو سجائیں، رات کو روشنی کریں، شریعت کے مطابق خوب خوشیاں منائیں۔ جب ہمارے پاس خود عید کے دن موجود ہیں تو ہمیں دوسروں کی عید میں شریک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری عید کے دن تو نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں جو ہمیں ظاہری اور باطنی خوشیاں فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہرحال نفلی روزے کسی دن بھی رکھا جائے ثواب و برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن روزے رکھے، اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق کر دے گا جیسی آسمان و زمین کے درمیان، یعنی جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ روزہ رکھنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان ہوگا۔ جس طرح اتنی چوڑی خندق پھلانگ کر دشمن نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح روزے دار تک دوزخ کی آگ نہیں پہنچ سکے گی۔ پیارے برادران اسلام، صوم وصال یعنی بغیر افطار کے، بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھنا حرام ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ پس کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو وصال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلا پلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود صوم وصال رکھا کرتے تھے کہ مسلسل کئی دن تک بغیر افطار کھائے پیے روزہ رکھتے تھے، لیکن ہم غلاموں کو اس تکلیف میں مبتلا ہونے سے منع فرما دیا، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے لیے تو نہ صرف تکلیف ہو بلکہ جان لیوا تک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی۔ آپ نے صاف فرما دیا کہ مجھ جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمائی جو ہر اعتبار سے عام مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ پس جب صحابہ میں حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو ہم میں سے کس کی مجال ہے کہ وہ حضور جیسا ہونے کا دعویٰ کرے یا حضور کو اپنا جیسا جانے۔ حق یہ ہے کہ بے عیب خدا نے اپنی مخلوق میں صرف اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا بے مثل پیدا فرمایا کہ ان جیسا نہ کوئی ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ بلا عذر اس کا توڑنا جائز نہیں، اور اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے توڑ دیا تو قضا کرنا بھی لازم ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی نفلی روزوں کا وہی ثواب ہے جو مردوں کے لیے ہے، لیکن شادی شدہ عورت نفلی روزہ یا کوئی بھی نفلی عبادت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، تاکہ شوہر کی خدمت اور اس کا حق ادا کرنے میں کمی واقع نہ ہو، کیونکہ شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ، عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ، شب بارات شعبان کی 15 تاریخ کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو یہ روزے رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے فرض اور نفلی روزوں اور دوسری عبادتوں کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے